اگر بندہ کما رہا ہے 50 روٹیوں کا، پھر سوچنا تو بنتا ہے نا کہ میری خوراک تو 10 روٹی تھی، اللہ نے 50 کا پیسہ کیوں دیا؟ اگر یہ خیال آئے پھر مڑ کے رشتہ داروں کو دیکھو، پھر مڑ کے خاندان کو دیکھو، پھر پڑوس کو دیکھو، پھر لوگوں کی ضرورتوں کو سمجھو۔ اگر تیرے دروازے پہ کوئی ضرورت مند رہتا ہے، کبھی ایک وقت کا کھانا اسے بھی کھلا دیا کرو۔ اگر تمہارے پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہے، کبھی اس کے بھی کام آ جایا کرو۔ اگر تمہارے پڑوس میں ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جن کے پاس دوا کے لیے پیسے نہ ہو، تو اپنے بچوں کے برگر پیزے چھوڑ کر کے کبھی کسی غریب کو دوا بھی دلوا دیا کرو۔ لیکن ہو کیا گیا کہ ہم اپنی کمائی کی کثرت کو اپنا ہنر سمجھتے ہیں، فن سمجھ کر کے اس کو تجوری میں اکٹھا کرتے ہیں۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ، اللہ قادر مطلق ہے، جیسا وہ دینا جانتا ہے ویسا لینا جانتا ہے۔ اگر دینے پہ آتا ہے چپر پھاڑ کے دیتا ہے، اگر لینے پہ آتا ہے چمڑیاں ادھیڑ کے لے لیتا۔ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کے درد کو سمجھیں، ہم اپنے ضرورت مند بھائی کو دیکھیں۔ قسم خدا کی یہ بہت بڑی نیکی تھی، لیکن نہیں جی، آج تو بوٹی اپنے گھر کھاتا ہے اور خلال پڑوسی کے سامنے جا کے کرتا ہے۔ Enemy near me. I need backup. آج پائے توڑے، آج میں نے چکن کھایا، آج میں نے مٹن کھایا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم نے اگر ہڈی والا گوشت کھایا ہو تو اپنے دسترخوان کی ہڈی اپنے دروازے پہ ڈالو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہو اور اس کے بچوں کی نگاہ ہڈیوں پہ پڑ گئی اور ان کا دل اگر کہہ گیا کاش ہم بھی گوشت کھاتے، اور بچوں کے باپ کی حیثیت نہیں ہوئی گوشت کھلانے کی، تو فرمایا غریب کا دل ٹوٹ جاتا۔ ہمارا اسلام تو پڑوسیوں کے سامنے ہڈی ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا، ہم تو خلال اس لیے کرتے ہیں تاکہ میرے چرچے ہونے چاہیے، اس کے دسترخوان کا اعلیٰ کھانا ہوتا ہے، اس کے بچے اچھے سے اچھے کھایا کرتے ہیں۔ وہ تمہیں خدا کا واسطہ حضور کے دیے ہوئے دین کو سمجھنے کی کوشش کرے، پہچانے ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ آج حالات یہ ہے کہ ناموری کے لیے ہم کروڑوں روپے بیٹوں کی شادیوں میں تو اڑا دیا کرتے ہیں، لیکن ضرورت مند لوگ جا کر کے ہاسپٹل میں دیکھو 2-2 روپے کی دوا کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ کاش انہیں وقت پہ پیسہ مل جاتا، شاید کسی کو ہارٹ کی گولی مل جاتی، کسی کا برین ہیمریج ہونے سے بچ جاتا، کسی کی کڈنی بچ جاتی، لیکن کرے کیا؟ ہمیں صرف اپنا نظر آیا، اس لیے قوم کا بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے، اور ہم نے ساری جنت صرف مسجدوں میں جا کے ڈھونڈی ہے۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ مسجدوں میں بھی جایا کرو، لیکن کبھی کبھی ہاسپٹل چلے جایا کرو، ہو سکتا ہے تیرے 100 روپے سے کسی غریب کی جان بچ جائے۔ خدا کی قسم اگر ایسا ہو گیا کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان پنجتن کانفرنس۔ یہ ایک رسم چل رہی ہے، اور اگر پہلی بات تو کرتے ہی نہیں، اور کرتے بھی ہیں تو ذلیل کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، ذلیل۔ 2-3 بھائی آئے کہ آپ کو بلانا چاہ رہے ہیں، کیوں؟ کہ ہم اجتماعی شادی کریں گے اس بار۔ اجتماعی شادیاں کریں، اچھی بات ہے، لیکن کچھ اگلے دن نہ، جس دن اجتماعی شادی تھی فون پہ اب تو ساری خبریں چلتی، فوٹو آ گیا اخبار، 20 بچیاں دلہن بنی، ان 20 بچیوں کے فوٹو تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو اجتماعی نکاح کی لوگ رسمیں کرتے ہیں نا، رسم کیوں؟ تاکہ کسی غریب کا بھلا ہو جائے، یہی تو نیت ہوتی ہے، بولے ہیں، اور ہونی بھی چاہیے۔ لیکن آپ فوٹو دیکھو نا، قسم خدا کی ایک بچی کا منہ پر نہیں تھا۔ Head there. آپ ہمیں بتائیں کبھی کسی غریب کو ذلیل کرنے سے پہلے ہمیں یہ خیال تو نہیں آتا کہ اسی لائن میں کل میری بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے؟ آج جو یہ غریب لڑکے دولہا بنے ہیں، اس میں میرا بیٹا بھی تو ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں سوچتے ہو؟ اللہ کے لیے بعید ہے؟ نہیں سوچیں، اللہ قادر مطلق ہے، کسی کی بات نہ گوار گزر جائے نا، جو یہ لوگ بیٹھتے اس میں جاننے والا مسئلہ ہوتا ہے۔
نامور بے نشان کے صدقے سے زمین کھا گئی آسمان کے صدقے سے آج اخلاق نہیں ہمارے پاس. پہلی بات تو مدد کرنے تیار ہیں اور کرتے بھی ہیں تو ذلیل کرتے ہیں ذلیل کرتے ہیں. آ رہا ہے رمضان شریف کا مہینہ, بٹیں گے افطاریاں امیروں کی چوکھٹ پہ, لگے گی لائن غریبوں کی غربت کا بنے گا تماشا. بچیوں کو 2-2 گھنٹے دھوپ میں بٹھایا جائے گا, بیوائیں آ کے صبح سے لائن میں لگ جائیں گی. سیٹھ صاحب سحری کھا کے جب سوئیں گے نا تو 12 بجے سے پہلے اٹھیں گے نہیں. وہ اس لائن میں کتنی غریب بچیاں بیٹھے بیٹھے تھک گئیں, اس امیر زادے حرام خور کو کیا پتا. مت بانٹ ایسی افطاری, نہیں چاہیے تیرے گھر کا ایسا راشن جو کسی غریب کی غربت کا تماشا بنائے. بٹیں گے کپڑے غریبوں کو. کوئی کہے گا سیٹھ صاحب کی طرف سے افطاری کا پیکیج ہے, کوئی کہے گا فلاں امیر کی طرف سے افطاری کا انتظام ہے, کوئی کہے گا فلاں کی طرف سے یہ سحری کا انتظام ہے. تجھے کیا پتا ہے, تم جانتے ہو ہم نے دیکھا ہے جب کسی غریب کو افطاری کا سامان دیا جاتا ہے یا سحری کے پیکج دیے جاتے ہیں, ان ماؤں کے ساتھ چھوٹے بچے بھی آیا کرتے ہیں, ان ماؤں کے ساتھ ناسمجھ بچے بھی آتے ہیں, لیکن اتنا تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں غیرت آ رہی ہے. ایک تصویر, ایک ویڈیو دیکھی, قسم خدا کی پیر کے نیچے کی زمین نکل گئی. کفیل بھائی, اللہ کسی کو اتنا امیر نہ کرے کہ جو وہ غریب کی غربت کا تماشا بنائے. تو بچے بھوکے کھڑے تھے, کسی نے دینے کے لیے کچھ ان کی طرف ہاتھ بڑھایا, جب بچوں نے لینے کے لیے ہاتھ آگے کیا, ایک بچی کی نگاہ کیمرے پہ پڑ گئی. بہن بھائی کھڑے تھے, جیسی کیمرے کو دیکھا بہن نے اس تحفے سے ہاتھ پیچھے کر لیے. چھوٹے چھوٹے بچے تھے, وہ موڑ کے چلے گئے. میں سوچنے لگ گیا, یا اللہ ان بچوں کو بھی غیرت آتی ہے لیکن ان بے غیرتوں کو غیرت کیوں نہیں آئی. جب بچی کے سامنے کیمرہ آیا اس نے منہ پھیر لیا اور اس نے یہ سوچا ہوگا ہم فاقے تو رہ سکتے ہیں لیکن عزت کا سودا نہیں کریں گے. خدا کے واسطے کسی کی عزت کو پامال نہ کرنا. اگر دینا ہے رات کے اندھیرے میں دینا, اللہ تیری قبر کے اندھیرے کو اجالے میں بدل ڈالے. بہت اچھا مفتی صاحب, واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان پنجتن کانفرنس. سلامت رہو آپ لوگ. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, ہم نیکی کرتے تو تماشا بناتے. چلو فیضان پنجتن کانفرنس ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غسل دیا, آپ کی جب قمیص اتاری گئی تو آپ کی کمر پہ, یہ پیٹھ پہ آپ کی نام والے نشان. لوگ باتیں کرنے لگ گئے, یہ تو بڑے شہزادے, یہ تو نور والے لوگ ہیں, کمر پہ کالے دبے کیوں؟ جب Stay یہ باتیں inside the ہوئی safe zone. تو آپ کے غلام تھے, کہنے لگے وعدہ کیا تھا آقا نے کہ کسی سے بتانا مت, لیکن آج عزت کی بات آ گئی تو بولنا پڑ رہا ہے. کہا تم بتاؤ, کہا الزام نہ دینا, غلط نہ سوچنا, یہ کوئی عیب کے دھبے نہیں, یہ وہ دھبے جب ساری دنیا سو جاتی تھی تو امام حسن ناج کی گوری کمر پہ رکھ کے یتیموں کے دروازے پہ پہنچانے کے لیے جایا کرتے تھے. اور آپ کے وصال کے بعد یہ راز کھلا کہ 100 بیواؤں کا چولہا امام حسن کے دروازے سے چلا کرتا تھا. 100 یتیم امام حسن کی چوکھٹ سے چلتا تھا. ایک دن نا آپ کے آزادے نے کہا ابا یہ گوری میں پہنچا دوں. فرمانے لگے نا بیٹے, Enemy very close. Help me. بچوں سے بھی راز نہیں بولے. آج تماشے بناتے تھے, ذلیل کرتے. حضور کے اس اخلاق نے پوری دنیا میں انقلاب پیدا کیا. آج بھی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں کھل کے کہتا ہوں, ہماری نمازیں دیکھ کے کوئی مسلمان نہیں ہوگا, ہمارے حج دیکھ کے مسلمان نہیں ہوں گے, ہماری زکات دیکھ کے مسلمان نہیں ہوں گے. اگر اخلاق حضور والے ہو جائیں تو آج بھی لوگ کلمہ پڑھنا شروع کریں. آج بھی اخلاق کی ضرورت ہے, اچھے اخلاق جو ہمارے بیچ نہیں ہے. یہ مت سمجھنا میں نماز کو ہلکا کر رہا ہوں, میں نماز یہ کہنا چاہ رہا ہوں نماز پڑھو نہ پڑھو نہیں, نماز دین کا ستون ہے. I placed a یہ فرض bonfire. ہے, یہ تو پڑھنی ہے, یہ تو ہر حال میں ادا کرنی ہے, یہ تو پڑھ کے ہی مرنا ہے. مگر ساتھ جو کرنا ہے نا وہ یہ بھی نہیں کرنا ہے.
اخلاق بڑی چیز ہے. قسم کھا کے کہتا ہوں معاف کیجئے, میتیں ہوتی ہیں بولے گھر کیوں رہے ہو, کہو کہ ہاتھ مر چھوڑی جاؤ. مجھے کہو گا جب بندہ مر جاتا ہے جب بیچ میں کرسی ڈال کے بیٹھا ہے, لوگ آتے تعزیت کے لیے. معاف کیجیے گا بہت بڑا شاید آپ کے مزاج کا ہوتا, لیکن میرا اصول ہے میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. آج ہماری کنڈیشن یہ ہے جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو سگا چچا یتیموں کا کرسی ڈال کے بیٹھتا ہے. ادھر یتیم بیٹی بیٹھی ہوتی ہے, ادھر یتیم بیٹا بیٹھا ہے, اور یوں گلے میں ہاتھ ڈال کے تسلی دے رہا ہے, اس کو تسلی دے رہا ہے. لوگ آ کے کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ بچے مرنے والے تھے, تو بچے آنے والوں کا منہ دیکھتے ہیں پھر رونے لگ جاتے ہیں. پھر چچا ہاتھ رکھ کے کہتا نا باپ چلا گیا ہے, چچا موجود ہے. بہت اچھے لگے یہ باتیں, بہت اچھے تھے یہ لہجے. جب کبھی یتیم کا ماتھا چوما جا رہا تھا, جب کبھی یتیم کو سینے سے لگایا جا رہا تھا, لیکن کسے پتا تھا کہ یہ صرف دکھاوا ہے, یہ صرف نام و نمود ہے. آج تیجا ہے اس لیے چچا کی کلبٹ میں یتیم بیٹھا ہے, آج 40واں ہے اس لیے چچا کی گود میں یتیم بیٹھا ہے, تاکہ رشتہ داروں کو پتا چل جائے یہ جو بھائی ہے نا